أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك ومن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، کریم ہے، رحیم ہے، بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی آج اس خوبصورت محفل میں ہم اکٹھے ہیں، جن کی آج اس خوبصورت محفل میں ہم اکٹھے ہیں۔ اور موضوع یقیناً میرا کوئی اور ہونا تھا، لیکن چشتی صاحب نے جس شخصیت کا ذکر کیا، چشتی صاحب نے جس ہستی کا ذکر کیا، حضور سیدہ کائنات کا ذکر کیا، جس طرح اللہ کریم کی بارگاہ میں کوئی رسول اللہ کا وسیلہ پیش کر کے جائے تو کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ فریاد نہ سنی جائے، اسی طرح سرکار کی بارگاہ میں کوئی سیدہ کے وسیلے سے جائے تو اپنا دامن ضرور بھرتا ہے۔ سیدہ کا وسیلہ وہ ہے، سیدہ کائنات کی ذات وہ ذات ہے جن کا وسیلہ سرکار کبھی ٹالتے نہیں ہیں، جن کا وسیلہ سرکار کبھی ٹالتے نہیں ہیں۔ ارے وہ سیدہ کائنات، وہ سیدہ کائنات، وہ سیدہ کائنات کہ سرکار کی شہزادی ہیں، وہ سیدہ کائنات کہ صدیق اکبر اگر خادم ہیں تو ان کے گھر کے خادم ہیں، وہ سیدہ کائنات کہ صدیق اکبر کو مرتبہ ملا تو ان کے گھر سے ملا، وہ سیدہ کائنات کہ حضرت فاروق اعظم کو شان ملی تو حضرت سیدہ کے گھر سے ملی، وہ سیدہ کائنات کہ عثمان غنی کو مرتبہ ملے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سیدہ کے بابا سے ملے، وہ کہ حضرت علی کو مقام ملا تو سیدہ کی نسبت سے ملا، تو جن کے بابا کے در سے کائنات بن رہی ہے اس سیدہ کا عالم، اس سیدہ کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، مالک کل عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کی مثال، میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، کشتی نوح کی مانند ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ فلاح پا جائے گا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ فلاح پا جائے گا، جو اس میں سوار ہو گیا گویا کہ وہ گناہگار بھی کیوں نہ ہوا فلاح پا جائے گا، بچ جائے گا، عذاب سے بچ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے۔ لیکن اگر کوئی اس سے منہ پھیر لیتا ہے، اگر کوئی اس کشتی سے منہ پھیر لیتا ہے، اگر کوئی میری اہل بیت سے منہ پھیر لیتا ہے، میری اہل بیت سے منہ پھیر لیتا ہے، یعنی سیدہ تو سیدہ ہے، سیدہ کے شہزادوں سے منہ پھیر لیتا ہے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے اس نے ساری زندگی عبادت میں گزاری ہے، نہ صرف ساری زندگی عبادت میں گزاری ہے، ساری زندگی ایسی عبادت میں گزاری ہے کہ ساری زندگی روزے سے رہا، ایک دن ہے اس دن وہ روزے سے ہے، ساری زندگی عبادت کرنے کے بعد، ساری زندگی عبادت میں گزارنے کے بعد ایک دن وہ روزے کی حالت میں ہے، نہ صرف روزے کی حالت میں ہے بلکہ مکہ میں ہے، نہ صرف مکہ میں ہے بلکہ مطاف میں کعبے کا طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر نفل ادا کر رہا ہے، نہ صرف مقام ابراہیم پر نفل ادا کر رہا ہے بلکہ اس میں بھی وہ اس کیفیت میں ہے جو اللہ کے ہاں سب سے مقبول کیفیت ہے، یعنی سجدے کی حالت میں۔ سرکار فرماتے ہیں اگر اس کو اس حالت میں موت آ جاتی ہے لیکن اس کے دل میں میری اہل بیت کا بغض ہے، میری اہل بیت سے محبت نہیں ہے تو وہ جہنمی ہے، وہ جنتی نہیں ہو سکتا، وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے۔ کون؟ جس نے ساری زندگی عبادت میں گزار دی لیکن میری اہل بیت سے دور رہا، میری اہل بیت سے منہ پھیر کے رکھا۔ ہمیں نظر آتا ہے جب نجران کے عیسائی ہر دلیل ملنے کے بعد، ہر دلیل ملنے کے بعد، ہر چیز دیکھنے کے بعد بھی اس بات پر بازد تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، نبی نہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ رب کریم قرآن کریم نازل فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب علیہ السلام گویا کہ آپ ان کو فرما دیجئے کہ تم خود آؤ،
ہم خود آتے ہیں، تم اپنے گھر کی عورتیں لاؤ، ہم اپنے شہزادی لاتے ہیں، ہم اپنے گھر کی لاتے ہیں، تم اپنی اولاد لاؤ، ہم اپنی اولاد لاتے ہیں، اور وہاں ایک میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو۔ حالانکہ ان عیسائیوں کے بڑوں نے ان کو روکا کہ ارے ان کے مقابلے میں مت جاؤ، ان کا سامنا مت کرو، لیکن پھر بھی وہ جب بازد ہو کے جب وہ عیسائی خود آئے، اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ آئے، وہاں جنب غفیر ہے، یہاں آگے رسول اللہ، ایک سائیڈ پہ حضرت حسن، ایک سائیڈ پہ حضرت حسین، پیچھے سیدہ کائنات چل رہی ہے، حضرت علی بھی رونق افروز ہے، حضرت سیدہ کائنات سرکار کے پیچھے وہ نجران کے بڑے بڑے راہ بھاگ پڑے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ارے بڑے دعوے سے یہاں آئے تھے، بھاگ کہاں رہے ہو؟ انہوں نے کہا جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، رسول اللہ تو رسول اللہ ہے، ان کے ساتھ وہ شخصیات آ رہی ہے کہ ہم تو ہم ہیں، اگر وہ پہاڑ کو اشارہ کرے تو وہ اپنی جگہ کو چھوڑ دے، وہ اپنے اصل مقام کو چھوڑ کے اس مقام پر چلا جائے جدھر یہ اشارہ کر رہے ہیں، جدھر یہ اشارہ کر رہے ہیں۔ ارے میں ان کے ساتھ آنے والے چہروں میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، ان کے ساتھ آنے والے چہروں میں خدا نظر آ رہا ہے، خدا نظر آ رہا ہے، خدا نظر آ رہا ہے۔ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو یہ ہے، یہ تو یہ ہے، اگر یہ پہاڑ کو بھی اشارہ کرے ہم تو ہم ہیں، اگر یہ پہاڑ کو بھی اشارہ کرے تو وہ اپنے اصل مقام کو چھوڑ کے اس مقام پر چلا جائے گا جدھر یہ اشارہ فرمائیں گے۔ ہمیں نظر آتا ہے سرکار فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میں نے پیچھے بھی کسی محفل میں یہ کہا تھا کہ اس بات پر سب متفق ہیں کہ جو زمین کا ٹکڑا، جس زمین کے ٹکڑے کو اس وقت سرکار کے جسم اطہر کے ساتھ نسبت ہے، وہ زمین کا ٹکڑا، زمین کا ٹکڑا تو اس وقت سرکار کے جسم اطہر کو چوم رہا ہے، وہ عرش سے افضل ہے، وہ عرش سے افضل ہے، وہ عرش سے افضل ہے، وہ جنت سے افضل ہے، وہ ہر مقام سے افضل ہے۔ وہ زمین کا ٹکڑا ہر مقام سے افضل ہے، وہ زمین کا ٹکڑا عرش سے اونچا ہے، وہ زمین کا ٹکڑا جو اس وقت سرکار کے قدموں کو چوم رہا ہے، سرکار کے جسم کے ساتھ مس ہو رہا ہے۔ تو اگر زمین کے ٹکڑے کو رسول اللہ سے نسبت ہو جائے تو وہ عرش سے اونچا ہو جاتا ہے، تو جگر کے ٹکڑے کا حال کیا ہوگا؟ اگر زمین کا ٹکڑا میرے آقا کے جسم اطہر کے ساتھ مس ہو جائے تو وہ عرش سے اونچا ہو جاتا ہے، تو جگر کے ٹکڑے کا عالم کیا ہوگا؟ ادھر گفتگو جلدی سے کروں گا، جلدی سے، کیونکہ سیدہ کائنات کا ذکر ہوا، سیدہ کائنات کا ذکر ہوا۔ اس ذکر کے بعد سرکار کو راضی کرنا ہو تو یہی ذکر کرنا پڑتا ہے۔ سرکار کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ذکر ہے، بہترین ذریعہ یہ ذکر ہے، لیکن اس میں تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آپ کے پاس کریں گے، آپ کے پاس کریں گے، کیونکہ اس میں مزاج بھی ہونا چاہیے، سیدہ کا بندہ غلام بھی ہونا چاہیے، دامن میں سیدہ کی خیرات بھی ہونی چاہیے، دل میں اہل بیت کی۔ یاد رکھنا ایسا جملہ اگر آپ کے مزاج پہ گراں گزرے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یہ میرا مزاج ہے، یہ میرا مزاج ہے، یہ سیدہ کی غلامی کا تقاضا ہے کہ میں بات کروں۔ اللہ کی قسم اگر کسی کے جسم میں حلال خون ہو وہ سیدہ کے نام پہ تڑپ جاتا ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے آج تک اپنی آنکھ سے وہ بندہ نہیں دیکھا کہ جس کے بدل میں حلال خون ہو اور وہ سیدہ کے نام پہ تڑپے، وہ سیدہ کے نام پہ تڑپے نہیں۔ اس لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں یہاں کون کون ہے جس کا نسبت بھی اعلیٰ ہے اور جس کا نسب بھی اعلیٰ ہے۔ خدا کی قسم یہ وہ ذکر ہے جو نسبت بھی کھنگال دیتا ہے اور نسب بھی کھنگال دیتا ہے۔ یہ ذکر ہی ایسا ہے،
یہ ذکر ہی ایسا ہے، یہ ذکر ہی ایسا ہے کہ کوئی نسبتاً مضبوط ہو وہ بھی سیدہ کے نام پہ تڑپتا ہے، اور کوئی نسباً مضبوط ہو وہ بھی سیدہ کے نام پہ جان قربان کرتا ہے۔ اگر کوئی سیدہ کے نام پر نہیں جھکتا تو ہم اس کی دونوں چیزوں کو کمزور مانتے ہیں۔ الحمدللہ میری رگوں میں میرے شیخ کا خون ہے، اور ہماری رگوں میں سیدہ کی غلامی ہے۔ اور یاد رکھنا، صدیقیوں سے بڑھ کر کون سیدہ کا ادب ڈالے گا؟ ہمیں تو سیدہ کے گھر کا نوکر رہنا سکھایا ہے، تو ان کے گھر کے سب سے قریبی غلام صدیق اکبر نے سکھایا ہے، صدیق اکبر نے سکھایا ہے، صدیق اکبر نے سکھایا ہے۔ میرے سے کسی جاہل نے ایک سوال کیا کہ حضرت ان دونوں میں سے آپ فضیلت کس کی مانتے ہیں؟ میں نے کہا صدیق اکبر کو جو ملا سیدہ کے گھر سے ملا، سیدہ کے گھر سے ملا، سیدہ کے بابا سے ملا۔ ارے خدا کی قسم، اگر سیدہ کا ادب سیکھنا ہے تو بارگاہ صدیق اکبر میں جاؤ، بارگاہ صدیق اکبر میں جاؤ، بارگاہ صدیق اکبر میں جاؤ، پھر تمہیں پتا چلے گا سیدہ کا مقام کیا ہے، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ سیدہ کا مقام کیا ہے، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ سیدہ کا مقام کیا ہے۔ اور اگر صدیق اکبر کی عزت جاننا چاہتے ہو، صدیق اکبر کا مقام جاننا چاہتے ہو، تو سیدہ کے بابا کے پاس جاؤ، تمہیں پتا چلے گا صدیق اکبر، تمہیں پتا چلے گا، تمہیں پتا چلے گا کہ صدیق اکبر۔ ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ جب سرکار سیدہ کائنات کے گھر تشریف لے جایا کرتے، سیدہ کائنات کھڑے ہو کر سرکار کا استقبال کیا کرتی۔ یہ تو بنتا ہے کہ سرکار جہاں جائیں کھڑے ہو کے استقبال کیا جاتا ہے۔ اگر قف یا محمد ان ربک یصلی پر گفتگو کی جائے تو یہ بات بہت دور تک پہنچ جائے گی۔ سرکار تو جہاں جائے سرکار کی شایان شال استقبال ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب بھی سیدہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، سرکار اپنی مسند سے اٹھ کر سیدہ کا استقبال فرمایا کرتے، سرکار اپنی مسند سے اٹھ کر سیدہ کا استقبال فرمایا کرتے۔ جب سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی سفر پہ تشریف لے کے جایا کرتے تو آخر میں سیدہ کے گھر جایا کرتے، آخر میں سیدہ کے گھر جایا کرتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لایا کرتے، جب مدینہ منورہ تشریف لایا کرتے تو اپنے گھر بعد میں تشریف لے جاتے، سب سے پہلے سیدہ کے گھر جایا کرتے، سب سے پہلے سیدہ کے گھر جایا کرتے۔ آج بھی جب آنکھ والے اندھوں کی بات میں نہیں کرتا، جب آنکھ والے، جب منزل آشنا لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں تو سیدہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد حرم شریف میں جاتے ہیں، سیدہ کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے اس یقین سے سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ اگر انہوں نے سلام قبول کر لیا تو وہاں قبول ہی قبول ہے، اگر انہوں نے سلام قبول کر لیا، اگر انہوں نے سلام قبول کر لیا، اگر انہوں نے سلام قبول کر لیا تو وہاں سلام قبول ہی قبول ہے۔ سرکار کل عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ سرکار نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ میری امت کی جنتی عورتوں کی سردار ہے، سرکار نے فرمایا فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ جنت میں حوا بھی جائیں گی، جنت میں مریم بھی جائے گی، جنت میں ہاجرہ بھی جائے گی، جنت میں آسیہ بھی جائے گی، لیکن سرکار فرماتے ہیں تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے تو میری بیٹی فاطمہ۔ یعنی جس عورت کو جنت میں داخل ہونا ہے، مجھے جب میں کوئی بھی مضمون چھیڑتا ہوں تو میں آپ کو کہتا ہوں داد دو یا ساتھ چلو، لیکن جب میں سیدہ کا ذکر کرتا ہوں تو میں آپ کی داد کا محتاج رہتا نہیں ہوں، میں آپ کو دیکھتا نہیں ہوں، کیونکہ سیدہ کی بات جب کرتا ہے بندہ تو داد مدینہ منورہ سے آتی ہے، داد مدینہ منورہ سے آتی ہے،
वारदात मदीना मुनव्वरा से आती है। तो सुनो कि सैयदा कायनात का जिक्र कर रहा हूँ, यानी जिस औरत को जन्नत में जाना है उसको सैयदा के कदमों से वाबस्ता होना पड़ेगा। मर्दों के लिए सरकार ने फरमाया तमाम जन्नती मर्दों के जवानों के सरदार, तमाम जन्नती जवानों के सरदार सैयदा के शहजादे हैं। औरतों की सरदार खुद सैयदा है, जन्नती मर्दों के जवानों के सरदार सैयदा के शहजादे हैं। अब जन्नत में किसी बुढ़े ने तो जाना ही नहीं है, जन्नत में किसी बूढ़े ने तो जाना ही नहीं है। आप परेशान मत हो सफ़ेद दाढ़ी वाले, आप ज़रूर जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, लेकिन जवान होकर जाएंगे, जवान होकर जाएंगे। पता चला तमाम अहले जन्नत औरतों की सरदार सैयदा है, तमाम अहले जन्नत मर्दों के सरदार इमाम अली मकाम है। नाम नहीं लूँगा लेकिन जन्नत में भी सब जाएंगे, लेकिन सरदार सैयदा के शहजादे हैं, लेकिन सरदार सैयदा के शहजादे हैं, सरदार सैयदा के शहजादे हैं। सब जाएंगे, बाद वाले भी जाएंगे, पहले वाले भी जाएंगे, लेकिन सरदार सैयदा के शहजादे हैं। जिसको जन्नत में जाना है, जिसको जन्नत में जाना है, जिसको जन्नत में जाना है, उसके सरदार सैयदा का खानदान है, उसके सरदार रसूलुल्लाह की आल है, उसके सरदार रसूलुल्लाह की आल है। हमें नजर आता है कि इतनी शानों वाली सैयदा के सरकार के जिगर का टुकड़ा, जन्नती औरतों की सरदार, बल्कि कायनात की मालिक व मुख्तार हजरत सैयदा, हजरत सैयदा, हजरत सैयदा, इतनी शानों वाली। लेकिन हमें नजर आता है कि सैयदा कायनात जब इबादत फरमाती थी, जब रब करीम की इबादत फरमाती थी, सारी रात खत्म हो जाती थी, लेकिन सैयदा का एक सजदा खत्म नहीं होता था, एक सजदा खत्म नहीं होता था। अक्सर हजरत सैयदा कायनात ये इरशाद फरमाया करती कि या अल्लाह तेरी रात कितनी छोटी है कि अभी फातिमा का एक सजदा पूरा नहीं होता और तेरी रात पूरी हो जाती है, एक सजदा खत्म नहीं होता लेकिन तेरी रात खत्म हो जाती है, तेरी रात खत्म हो जाती है। हजरत हसन फरमाते हैं कि मुझे एक दफ़ा तजस्सुस हुआ कि देखूं इतना बुलंद मर्तबा मिलने के बाद भी ये रब से इतना क्या मांगती हैं। हजरत हसन फरमाते हैं मैं सैयदा के करीब हुआ, मैं सैयदा के करीब हुआ, मैं अपनी वालिदा के करीब हुआ। सारी रात सजदे के बाद जब हजरत सैयदा के हाथ उठे तो हजरत हसन फरमाते हैं ना मैंने उनको कोई अपने लिए दुआ करते हुए सुना, ना उनको अपनी औलाद के लिए दुआ करते हुए सुना, ना उनको अपने घर के लिए दुआ करते हुए सुना। अगर दुआ सुनी तो फ़कत एक सुनी, या अल्लाह मेरे बाबा की उम्मत पे रहम करना, या अल्लाह मेरे बाबा की उम्मत पे रहम करना, या अल्लाह मेरे बाबा की उम्मत पे रहम करना। इसी पर एक बात को और करके फिर इस मौजू को यहीं पे छोड़ देंगे, फिर इंशाअल्लाह सैयदा का जिक्र आपके पास करेंगे और इंशाअल्लाह वैसा माहौल होगा जो सैयदा के जिक्र पे होना चाहिए, जो सैयदा के जिक्र पे होना चाहिए। हजरत 3 रमज़ान को ईदगाह में सैयदा का जिक्र हुआ था, सैयदा के जिक्र की महफिल सजी थी, सैयदा के जिक्र की महफिल सजी थी। आप ज़रा सोचिए खानकाह नक्शबंद में, ज़रा सिद्दीक़ अकबर के ग़ुलामों की खानकाह में, ख्वाजा अब्दुल करीम के मज़ार पे जब सैयदा का जिक्र होगा तो कैसा होगा, जब सैयदा का जिक्र होगा तो कैसा होगा। इंशाअल्लाह वही मंजर आपके पास होगा, बल्कि आप जो उन्वान रखेंगे वो भी सैयदा कायनात के हवाले से रखिएगा। इंशाअल्लाह पूरी महफिल हम सैयदा का जिक्र करके सरकार के ख्वान करम में से टुकड़े समेटेंगे। आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू को समेट लूँगा, अपनी गुफ्तगू को समेट लूँगा कि सैयदा कायनात की अपने बाबा की उम्मत के साथ कैसी मोहब्बत थी। तो उम्मत का भी फर्ज बनता है कि सैयदा से मोहब्बत करे, सैयदा की गुलामी करे, सैयदा की आल का दामन अपने हाथ से मत छोड़े। हमें नजर आता है कि एक मर्तबा 3 दिन और 3 रातें गुजर गई, सहाबा सरकार को तलाश कर रहे हैं, सरकार मिल नहीं। आखिर सरकार को तलाश करते करते, सरकार की खुशबू मुबारक का पीछा करते करते सहाबा गार सजदा पे पहुंचते हैं। जब गार सजदा पे पहुंचे तो देखा कि सरकार सजदे में है, सरकार सजदे में है और सरकार के आंसू मुबारक से, सरकार के आंसू मुबारक से सरकार के चेहरे मुबारक के पास जो
مٹی ہے وہ تر ہو چکی ہے، وہ تر ہو چکی ہے۔ سرکار کے چہرے مبارک کے پاس جو مٹی ہے وہ سرکار کے آنسو مبارک سے تر ہو چکی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں سرکار غار سجدہ میں ہے اور 3 دن سے سرکار کی زبان پر فقط ایک فریاد ہے اللہ کے آگے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دینا۔ یہ تب کی بات ہے جب عذاب سے منسلک وہ آیات اتری، جب وہ عذاب کی آیات اتری، سرکار غار سجدہ میں چلے گئے۔ غار سجدہ میں جا کر 3 دن اور 3 راتیں غار سجدہ میں بغیر کچھ کھائے پیے رب کریم کے آگے آنسو بہاتے گزار دیے کہ یا اللہ اس عذاب سے میری امت کو بچا لینا، یہ عذاب میری امت پہ نہ فرمانا۔ صحابہ نے سرکار سے بہت عرض کی، سرکار نے کسی کی نہ سنی، سرکار وہیں سجدے میں ہے، وہیں سجدے میں ہے اور رب کریم کے آگے رو رو کے یہی عرض کیے جا رہے ہیں کہ یا اللہ میری امت کو اس عذاب سے بچا لینا۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ صحابہ کی بہت عرض کے بعد بھی جب سرکار نے کسی کی نہ سنی تو سرکار جب نہیں سن رہے تھے تو سرکار کو منانے کا ذریعہ صحابہ جانتے تھے۔ صحابہ جانتے تھے کہ اگر سرکار مانیں گے تو کس کی مانیں گے، سرکار مانیں گے تو کس کی مانیں گے۔ صحابہ جانتے تھے کہ کون ایسی شخصیت ہے جس کا کہا سرکار کبھی ٹالیں گے نہیں، سرکار کبھی ٹالیں گے نہیں، سرکار کبھی نہیں ٹالیں گے۔ جو ان کا مزاج ہوا سرکار وہ فرمائیں گے۔ صحابہ نے سیدہ کو پیغام بھیجا، سیدہ کائنات غار سجدہ میں تشریف لاتی ہے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، اپنے والد پاک سے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ تشریف لے آئیں۔ سرکار جب نہیں سنتے تو سیدہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ تشریف لے آئیے، تشریف لے آئیے، میں آپ کے رب کے آگے عرض کروں گی کہ وہ آپ کی ساری امت کو معاف کر دے۔ یا رسول اللہ اگر تب بھی رب نے نہیں سنی تو وہ چادر جو میرے سر سے کبھی نہیں اتری وہ چادر اتار کے فاطمہ رب کے آگے بچھا دے گی کہ یا اللہ میرے بابا کی امت کو معاف فرما، میرے بابا کی امت کو معاف فرما دے۔ وہ فاطمہ عرض کر رہی ہیں، وہ سیدہ عرض کر رہی ہیں کہ میدان محشر ہوگا، نبی بھی حاضر ہوں گے، رسول بھی حاضر ہوں گے، سب صحابہ بھی حاضر ہوں گے، ہر امت کے ولی بھی حاضر ہوں گے، لیکن نفسہ نفسی کا عالم ہوگا۔ وہ میدان محشر کہ نبی رسول اذهبوا الی غیری کہہ رہے ہوں گے، اذهبوا الی غیری کہہ رہے ہوں گے۔ اس میدان محشر میں ایک صدا دی جائے گی کہ تمام اہل محشر نظروں کو جھکا کے باادب کھڑے ہو جاؤ۔ پوچھا جائے گا، ایک سوال آئے گا سب کے ذہن میں کہ کون آ رہا ہے جس کے آنے پر اتنے طرف کے سامع کیے جا رہے ہیں، اتنا پروٹوکول میدان محشر میں کس کا ہے؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ سب کے ذہن میں سوال آئے گا، سب کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اتنا ادب اور اتنا احترام میدان محشر کو میں کس کو دیا جا رہا ہے کہ سب تو سب ہے، نبی رسولوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ پتہ چلے گا کہ سرکار کی شہزادی کی سواری میدان محشر میں آ رہی ہے، سرکار کی شہزادی کی سواری میدان محشر میں آ رہی ہے۔ وہ میدان محشر جدہ اذهبوا الی غیری کی صدا نبیوں سے سنی جائے گی، ادھر اس میدان محشر میں سرکار کی شہزادی کی سواری اس شانوں کے ساتھ آ رہی ہوگی کہ 70,000 حوریں آگے، 70,000 حوریں پیچھے، 70,000 حوریں دائیں، 70,000 حوریں بائیں، اور ان میں سرکار کی شہزادی کی سواری آ رہی ہوگی۔ سرکار کی شہزادی کی سواری آئے گی، سرکار کی شہزادی کی سواری آئے گی۔ آج اگر دنیا میں کسی کو تھوڑی سی عزت مل جائے، تھوڑی سی عزت مل جائے تو وہ چھوٹوں کو بھول جاتا ہے، وہ چھوٹوں کو بھول جاتا ہے۔ پاکستان آئے وہاں یہ منظر ہر کچھ عرصے بعد دیکھنے کو نظر آتا ہے کہ اگر کسی کو ذرا سا اقتدار مل جائے تو وہ غریبوں کو بھول جاتا ہے۔ سیدہ کو میدان محشر میں ساری مخلوق میں اتنی عزتیں ملنے کے باوجود سیدہ ہم غریبوں کو نہیں بھولیں گی، سیدہ ان کو نہیں بھولیں گی جو دنیا میں سیدہ کے نام پہ چال لٹاتے تھے، سیدہ ان کو نہیں بھولے گی۔ ارے آج
سیدہ کے دامن کو تھام لو، آج تنگ دلی کو چھوڑ دو، سیدہ کے اوپر جان قربان کرنے کا جذبہ رکھو، پھر کل سیدہ تمہیں نہیں بھولے گی۔ سیدہ کائنات کی سواری میدان محشر میں آئے گی، سیدہ کی سواری میدان محشر میں آئے گی۔ سیدہ کائنات رب کریم کی بارگاہ میں پیش ہوں گی، عرض کریں گی کہ یا اللہ، دنیا میں نے تیرے لیے اپنا سارا خاندان قربان کیا، اپنے سارے شہزادے قربان کیے، اپنے شہزادوں کا خون کربلا میں بہایا، سارا خاندان تیرے دین پہ قربان کیا، لیکن آج فاطمہ تیرے بارگاہ میں، تیرے حضور اپنے بچوں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے حاضر ہے، اپنے بچوں کا قتل کا بدلہ لینے کے لیے حاضر ہے۔ یہ بات میں یہاں کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اس کو آپ کس کیفیت سے سنیں گے، لیکن یہ بات میں ہر محفل میں کرتا نہیں ہوں، یہ بات میں ہر محفل میں کرتا نہیں ہوں، کیونکہ یہ جملہ ضائع کرنے والا نہیں ہے، یہ لفظ ضائع کرنے والے نہیں ہیں، یہ بہت قیمتی جملے ہیں، یہ بہت قیمتی عقیدتوں کی نظر کرنے والے ہیں، یہ بہت قیمتی عقیدت کی نظر کرنے والے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کیسے سنیں گے، لیکن میں اپنی کیفیت میں بیان کر رہا ہوں۔ سیدہ عرض کریں گی کہ یا اللہ، میں تیرے حضور یہاں اپنے بچوں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے حاضر ہوں، اور وہ بدلہ کیسے پورا ہوگا؟ اگر آج تو میرے بابا کی ساری امت کو بغیر حساب کے جنت میں بیچ دے گا تو فاطمہ کے بچوں کے قتل کا بدلہ اگر آج پتا چلا کہ خون بہایا تو کیوں بہایا؟ کہ کل امت کی بخشش کروانی ہے۔ یا اللہ، دنیا میں تیرے سے کوئی بدلہ نہیں مانگا، سارا خاندان قربان کرنے کے بعد بھی دنیا میں تیرے سے بدلہ نہیں مانگا۔ آج فاطمہ خاندان کو قربان کرنے کا بدلہ لینے کے لیے حاضر ہے۔ سیدہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی قطریں لگی ہوگی، سیدہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوگے۔ ذرا سوچو میرے نبی کے غلاموں، تمہارے آگے تمہاری بچی یا بچہ روئے، تمہاری نیندیں اڑ جاتی ہے، سرکار دیکھ رہے ہوگے، سرکار کا رب دیکھ رہا ہوگا۔ سیدہ کی آنکھ سے آنسوؤں کی لڑی لگی ہوگی اور عرض کر رہی ہوگی، یا اللہ، بچوں کے قتل کا بدلہ لے آئی ہوں، بچوں کے قتل کا بدلہ دے، میرے بابا کی امت کو بخش دے، میں سمجھوں گی میرے بچوں کے قتل کا بدلہ دے۔ اس شعر پر پیر نصیر صاحب کو میرا دونوں ہاتھوں کا سلام ہے۔ میں نے بہت تلاش کیا، مجھے زندگی میں کوئی ایسا شعر نہ ملا جس سے میں سیدہ سے اپنی عقیدت کا اظہار کر سکوں، لیکن یہ شعر وہ ہے جس میں میں اپنی عقیدت سیدہ کو پیش کر سکتا ہوں۔ مجھے لگا کہ میرا مزاج دیکھ کے حضرت نے یہ شعر لکھا۔ ملے شریعت سے اجازت کے مجھے اس کی، تو آپ کا گھر ہو میری سجدگاہ یا زہرا، تو آپ کا گھر ہو میری سجدگاہ یا زہرا، تو آپ کا در ہو میری سجدگاہ یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات جایا زہرا،
ملے فقیر کو خیرات جا. مجھے کسی نے کہا پہلی بار فقیر دیکھا ہے جو خیرات جا مانگ رہا ہے. میں نے کہا اتنے بڑے دربار سے چھوٹی چیز مانگنا اس دربار کی توہین ہے. بڑے دربار سے بڑی خیرات مانگی جاتی ہے. ملے فقیر کو خیرات, ملے فقیر کو خیرات جایا زہرا. ملے فقیر کو خیرات. دو شعر پڑھیں نماز کا ٹائم. شاہ یا زہرا کہ آپ کے بابا ہیں شاہ, کہ آپ کے بابا ہیں شاہ, کہ آپ کے بابا ہیں شاہ, کہ شاہ یا زہرا کہ آپ کے کہ شاہ یا زہرا کہ آپ کے بابا ہیں شاہ, 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 کہ شاہ یا زہرا دل شریعت سے اجازت یہ کہ مجھے اس کی تو آپ کا در ہو میری سجدگاہ یا زہرا تو آپ کا سجدگاہ یا زہرا تو آپ کا در ہو میری سجدگاہ. بادشاہ فقیر آپ کی گرد راہ یا زہرا. میں ایک فقیر آپ کی گرد راہ یا زہرا. انشاءاللہ اس موضوع کو یہاں سے آگے لے کے چلا تو میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکوں گا. یہیں پر اس کو آج اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی محفل میں جہاں اس موضوع کو چلائیں گے تو ایسی محفل میں چلائیں گے جہاں اس نام پر رقص کرنے والے ہوں گے. تو انشاءاللہ وہاں پر حضرت علی کا بھی ذکر کریں گے, وہاں پر حضرت ابو طالب کا بھی ذکر کریں گے, حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی ذکر کریں گے, آپ کا بھی ذکر کریں گے اور ڈھنکے کی چوٹ پہ کریں گے. اللہ کریم. اچھا آپ نے بھی داد کی ماشاءاللہ. اللہ کریم ہم سب کو مرحبا ایک سیکنڈ ہم سب کو سرکار کے نمک حلالوں میں رکھے. اللہ کریم ہم سب کو سرکار کے نمک حلالوں میں رکھے, سرکار کے وفاداروں میں رکھے, سرکار کے جان نثاروں میں رکھے.
سرکار کے نام پر جان دینے والوں میں رکھے، سرکار کی ہر نسبت کا احترام کرنے والوں میں سے رکھے۔ در والے ہوں تو ان کا خادم رکھے، گھر والے ہوں تو ان کا خادم رکھے، گھر والے ہوں تو ان کا خادم رکھے، در والے ہوں تو ان کا خادم رکھے۔ انشاءاللہ حضرت سیدنا ابو طالب پہ گفتگو کریں گے، لازمی کریں گے۔ اگر اصحاب کہف کے غار پر سو جانے والا کتا محروم نہیں رہتا تو میرے نبی پر جان دینے والے حضرت ابو طالب، اسلام کو حضرت علی جیسا شہزادہ دینے والے حضرت ابو طالب، رسول اللہ کی خدمت کرنے والے ابو طالب کیسے محروم رہ سکتے ہیں؟ کیسے محروم رہ سکتے ہیں؟ کیسے محروم رہ سکتے ہیں؟ اگر وہ شخص سواری سے گرا، ہر کوئی یوں ہی بیان کرتا ہے، کلمہ نہیں پڑھا، سرکار کے قدموں کو تھاما اور فقط یہ کہا